پازیٹیو تھنکر فورم میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بظاہر تو جنگ اور تنازعات سے جڑا ہے، لیکن اس کے اثرات ہمارے روزمرہ کے رویوں پر بھی بہت گہرے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ سلگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی دنیا کے کسی حصے میں کوئی جنگ یا تنازع شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک دم سے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور اس جذباتیت میں اکثر اندھی حمایت اور مخالفین کی مکمل تباہی کی دعائیں مانگنا ایک عام سی بات بن جاتی ہے۔ جی بالکل، تو آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس رویے کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں۔ ہم آج عبداللہ برمی کی ایک انتہائی اہم دستاویز جسٹس اوور نیشنلزم دی اسلامک ایتھکس آف کانفلکٹ اس کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بروقت اور فکر انگیز تحریر ہے نا؟ مطلب ہمارا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی اخلاقیات اور قرآنی اصول ہمیں ان تنازعات کے حوالے سے کیا فریم ورک دیتے ہیں، اور کیسے یہ اصول ہمیں اندھی قوم پرستی سے نکال کر ایک خالص انصاف کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اس دستاویز میں موجود حقائق صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ کے سماجی اور انفرادی تنازعات کو سمجھنے کے لیے بھی ایک بہترین بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ صحیح، تو چلے ہم اس دستاویز کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ تحریر کے بالکل آغاز میں مصنف نے ایک کافی اہم تصور چھیڑا ہے، مظلوم کی مدد کا تصور۔ جی، یہ اس تحریر کا ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ مصنف نے سورۃ الانفال کی آیت 72 کا حوالہ دیا ہے کہ ایمان کے معاملے میں اگر کوئی مدد مانگے تو مدد کرنا فرض ہے، لیکن ساتھ ہی ایک لکیر بھی کھینچی ہے۔ بالکل، اور وہ لکیر یہ ہے کہ یہ مدد خالصتاً خدا کے لیے ہونی چاہیے، کسی سیاسی یا گروہی مفاد کے لیے نہیں۔ یہی تو مطلب آج کی عملی دنیا میں جہاں مذہب اور سیاست اکثر بالکل گڈمڈ ہو جاتے ہیں، ہم اس تفریق کو کیسے سمجھیں؟ تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو اکثر قومیں اپنے سیاسی، معاشی یا جغرافیائی مفادات کی جنگ کو مذہب کا لبادہ پہنا دیتی ہیں۔ جی، یہ تو ہم تاریخ میں بار بار دیکھتے آئے ہیں۔ تو اس آیت کی تشریح میں دستاویز یہ واضح کرتی ہے کہ اخلاقی مدد کا وعدہ صرف ان معاملات میں ہے جو واقعی خالصتاً اصولی ہوں۔ اگر کوئی جنگ زمین کے قبضے یا طاقت کے لیے لڑی جا رہی ہے تو اسے مذہبی فریضہ قرار دینا بالکل غلط ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اندھی تقلید نہیں کرنی، لیکن یہ بات ایک نیا سوال بھی کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج کے دور میں ہم پر مظلوم کی مدد کی ذمہ داری تو ہے، لیکن ہم بین الاقوامی معاہدوں اور سرحدوں کے بھی پابند ہیں۔ تو پھر آج کے اس پیچیدہ دور میں مدد کا اصل طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور دستاویز اس کا بڑا شاندار جواب دیتی ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں مظلوم کی مدد کا مطلب پرانے دور کی طرح بس تلوار اٹھانا اور میدان جنگ میں کود جانا نہیں ہے۔ مطلب ہم پر امن طریقوں سے بھی تو مدد کر سکتے ہیں نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چونکہ اب ممالک اقوام متحدہ اور عالمی معاہدات کے پابند ہیں، اس لیے انفرادی سطح پر ہتھیار اٹھانا اکثر حالات کو مزید بگاڑ دیتا ہے، انارکی پھیلتی ہے۔ تو پھر مصنف کے نزدیک متبادل کیا ہے؟ مصنف کے مطابق آج کے دور میں مدد کا تصور زیادہ وسیع اور پرامن ہے۔ اس میں مظلومین کے حق میں عالمی سطح پر آواز اٹھانا، سفارتی دباؤ ڈالنا اور سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریلیف اور امداد فراہم کرنا شامل ہے۔ یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب صرف خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط اخلاقی اور قانونی محاذ بنانا ہے۔ بالکل، ایک ایسا محاذ جو ظالم کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکے۔ یہ تو ایک بہت ہی متوازن اور عملی نقطہ نظر ہے، لیکن دستاویز میں ایک اور چیز بھی ہے جو مجھے بڑی حیران کن لگی۔ آپ کس پہلو کی بات کر رہی ہیں؟ وہ جو انسانی نفسیات اور ہمارے روایتی تعصبات کو چیلنج کرتا ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ انصاف اور ہمدردی صرف ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہے۔ جی، یہ ایک بہت عام سماجی رویہ ہے۔ لیکن تحریر میں یہ حیران کن نقطہ ہے کہ خدا مظلوم کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ مظلوم مشرک ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ خود حد سے تجاوز نہ کرے۔ یہ تو میرے لیے ایک آہا لمحہ تھا۔ یہ واقعی اس دستاویز کا ایک چشم کشا حصہ ہے۔ مطلب یہ تصور تو اس پوری بنیاد کو ہلا دیتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کے لیے اس کا ہمارے گروہ یا عقیدے سے ہونا ضروری ہے۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ظلم بجائے خود ایک برائی ہے، چاہے اس کا نشانہ کوئی بھی ہو۔
اور اگر ہم اس اصول کو آج کے حالات پر لاگو کریں تو نتائج واقعی انقلابی ہو سکتے ہیں۔ مصنف یہاں انتقام کی نفسیات اور حقیقی انصاف کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتا ہے۔ انتقام کی نفسیات، اس کو تھوڑا مزید واضح کریں گے؟ دیکھیں، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی گروہ پر ظلم ہوتا ہے تو وہ انصاف مانگنے کے بجائے انتقام پر اتر آتا ہے۔ دستاویز ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فرض کریں ایک تنازع میں کسی گروہ کے 200 افراد مارے گئے۔ جی، جو کہ واضح طور پر ایک ظلم ہے۔ بالکل، لیکن اس ظلم کے رد عمل میں جب وہ گروہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب ہم مخالف فریق کے 1000 افراد کو ماریں گے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ تو خالصتاً اندھا انتقام ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مخالف فریق جس کے 1000 لوگ مارے جا رہے ہیں اب وہ خود مظلوم بن جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، قانون قدرت مظلوم کی آہ سنتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ یعنی حد سے تجاوز کرنا آپ کو مظلوم کے درجے سے گرا کر ظالم بنا دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ حد سے تجاوز کرنے والی بات مجھے سورۃ المائدہ کی آیت 8 کی یاد دلا رہی ہے، جس کا حوالہ بھی مصنف نے دیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ یہ ایک ایسا آفاقی اصول ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بالکل، مطلب دشمنی اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن انسان اخلاقیات کو نہیں بھول سکتا۔ اور اسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دستاویز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی ہدایات کا ذکر بھی ہے۔ جی، اور وہ ہدایات بہت واضح ہیں۔ صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جنگ کے دوران عورتوں، بچوں، بزرگوں اور غیر مسلح افراد کو کسی صورت نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ یہ ہدایات اس بات کا اعلان ہے کہ حالت جنگ میں بھی انسان اخلاقی حدود کا پابند ہے۔ جنگ کوئی مادر پدر آزاد عمل نہیں ہے۔ لیکن کیا آج کے جدید جنگی منظرنامے میں، جہاں سمارٹ بم اور ڈرون حملے ہوتے ہیں، ان اصولوں پر عمل ہوتا نظر آتا ہے؟ بدقسمتی سے آج کی نام نہاد مہذب دنیا میں سب سے زیادہ نقصان انہی عام شہریوں اور بچوں کا ہوتا ہے جن کا جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جب کہا جاتا ہے کہ دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے تو اس کا عملی مظاہرہ یہی ہے کہ تم بے گناہوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر ہم ان اصولوں کو فراموش کر دیں تو دنیا تو ایک جنگل بن جائے گی۔ اور اسی تناظر میں دستاویز ایک بہت خطرناک سماجی رویے کی نشاندہی کرتی ہے جو معاشروں میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے عصبیت۔ عصبیت، یہ اس تحریر کا وہ حصہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ مصنف نے جس بے باکی سے ہمارے دوہرے معیارات کو بے نقاب کیا ہے نا، وہ کمال ہے۔ بالکل، ہم سب میں کہیں نہ کہیں یہ دوہرا معیار موجود ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اپنے گروہ پر ظلم ہوتا ہے تو ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، بین الاقوامی سطح پر دہائیاں دی جاتی ہیں، جو کہ ایک فطری رد عمل ہے۔ جی فطری ہے، لیکن جب وہی ہمارا گروہ جوابی کارروائی میں دوسرے فریق کے بے گناہوں پر ظلم کرتا ہے تو وہی لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ یہ کیسی اخلاقی گراوٹ ہے؟ ہم نے انسانوں کے دکھ کو ان کی قومیت کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے۔ یہ دوہرا معیار ہی اس عصبیت کی جڑ ہے۔ دیکھیں، اپنی مٹی یا اپنے لوگوں سے محبت کرنا منع نہیں ہے، لیکن عصبیت جس کی اسلام میں سختی سے ممانعت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اندھی حمایت میں ظالم اور مظلوم کا فرق ہی بھول جائے۔ صحیح کہا۔ مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان نقل کیا ہے کہ جو شخص عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ تو اندھی قوم پرستی کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے۔ بالکل، ایک انسان کا اصل کمال یہ نہیں کہ وہ صرف تب انصاف مانگے جب اس کے اپنوں پر ظلم ہو۔ اصل اخلاقی بلندی یہ ہے کہ وہ تب بھی حق کے ساتھ کھڑا ہو جب اس کے اپنے لوگ کسی پر ظلم کر رہے ہوں۔ اور اسی نظریے کو مصنف نے ایک بہت دلچسپ اصطلاح دی ہے، جسٹسزم، یعنی انصاف پرستی۔ جی، جسٹسزم۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اسلام ہمیں نیشنلزم نہیں، جسٹسزم کی تعلیم دیتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں جہاں انسان پر اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا اتنا دباؤ ہوتا ہے، وہاں اپنوں کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اکثر ایسے انسان کو غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ دباؤ تو ہوتا ہے، لیکن یہ جسٹسزم انسانیت کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہر قوم صرف اپنے ظالموں کا دفاع کرے گی تو امن کبھی نہیں آئے گا۔ یہ تو ہے۔ اور جب آپ اپنوں کو ظلم سے روکنے کی بات کرتی ہیں تو دستاویز میں موجود 2 حیرت انگیز احادیث اس تصور کو بہت واضح کر دیتی ہیں۔ پہلی حدیث تو انسانی سوچ کے روایتی دھاروں کو ہی موڑ دیتی ہے۔
او جی، وہ حدیث اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ بالکل۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ کرام بھی اس وقت اتنے ہی حیران ہوئے ہوں گے جتنے آج ہم ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اور اس کا جواب کیا تھا؟ جواب تھا اسے ظلم سے روک کر۔ سچی بات ہے، اس ایک جملے نے وفاداری اور مدد کے پورے تصور کو ہی بدل دیا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا عزیز اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ نعرے لگائیں، بلکہ سچی مدد یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اسے باز رکھیں۔ کیونکہ ظالم بظاہر سمجھتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی روحانی موت کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ اسے روکنا دراصل اسے تباہی سے بچانا ہے۔ اور جو دوسری حدیث دستاویز میں دی گئی ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے۔ جی، وہ حدیث جس میں دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ اب ایک لمحے کے لیے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے قاتل کا تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے جان لی، ہاں، مگر جو شخص مارا گیا وہ بھی اسی سزا کا حقدار کیوں ہے؟ صحابہ نے بھی یہی پوچھا کہ مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو جو جواب ملا وہ بہت گہرا تھا۔ جواب تھا کہ مقتول بھی تو اپنے ساتھی کو مارنے کی پوری خواہش اور ارادہ رکھتا تھا۔ بس اتفاق تھا کہ وہ پہلے مارا گیا۔ تو اس حدیث کے ذریعے مصنف ہمیں عمل سے زیادہ نیت کی اہمیت سمجھا رہے ہیں نا؟ جی بالکل، مصنف ہمیں عصبیت اور انتقام کی اندھی دوڑ کے انجام سے خبردار کر رہا ہے۔ جب دو گروہ محض ضد اور نفرت میں الجھ پڑتے ہیں تو حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں کی نیت صرف تباہی کی ہوتی ہے۔ مطلب نیت اگر صرف انتقام ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتا اور کون ہارا؟ اخلاقی سطح پر وہ دونوں ایک ہی صف میں ہیں۔ جنگ میں مارے جانے سے کوئی خود بخود حق پر نہیں ہو جاتا۔ اصل بات ارادے کی ہے کہ آپ کس بنیاد پر لڑ رہے تھے۔ یہ بات اتنی گہری ہے کہ اگر آج کے دور کے تنازعات کو ہم اس اینک سے دیکھیں تو ہمارا پورا نظریہ ہی بدل جائے۔ بالکل بدل جائے۔ آج کل تو دونوں طرف سے نفرت انگیز باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے کے ارادے ہوتے ہیں، اور پھر جو نقصان اٹھاتا ہے وہ خود کو مظلوم کہتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی نیت بھی تو وہی تھی۔ صحیح بات ہے۔ تو اس تمام تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقی انصاف کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی رنگ، نسل یا زبان نہیں ہوتی۔ بالکل۔ انسان کو اندھی قوم پرستی اور انتقام کی آگ سے خود کو بچانا چاہیے۔ یہ دستاویز ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی جان کی قدر قومیت سے زیادہ ہے اور انصاف اپنوں اور غیروں کی تفریق سے بالاتر ہے۔ اور یہی بات ہماری آج کی زندگی سے جڑتی ہے۔ ہم جس معلومات کے دور میں رہ رہے ہیں، اسمارٹ فون سے لے کر ٹی وی تک، ہر جگہ خبروں اور تجزیوں کا سیلاب ہے۔ اور اس میں ایک خاص تعصب چھپا ہوتا ہے۔ بالکل، ایک بیانیہ ہوتا ہے جو ہمیں عصبیت کی طرف دھکیلتا ہے۔ ہمیں لاشعوری طور پر سکھایا جاتا ہے کہ ہم سچے ہیں اور وہ جھوٹے، ہم پر حملہ دہشت گردی ہے اور ہماری کارروائی دفاع۔ تو ہمیں اس سیلاب میں بہنا نہیں چاہیے۔ جی، ہمیں چیزوں کو منوون قبول کرنے کی عادت ترک کرنی ہوگی۔ ہر خبر کا تنقیدی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لینا چاہیے۔ جب تک ہم حقائق کو قومیت کے بجائے خالص انصاف کی عینک سے نہیں دیکھیں گے، درست فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور عملی نتیجہ ہے آج کی اس نشست کا۔ حقائق کو پرکھنے کا یہ زاویہ واقعی ہماری سوچ بدل سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو ختم کریں، سامعین کے لیے ایک ایسا سوال ہے جس پر واقعی گہرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ ذرا تصور کریں، اگر ہم آج دنیا کے ان تمام تنازعات اور جنگوں سے یہ ہم اور وہ کی تفریق مکمل طور پر نکال دیں، اگر ہم مظلوم کو صرف مظلوم اور ظالم کو صرف ظالم سمجھ کر دیکھیں تو کیا دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ یکسر تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ سوچئے گا ضرور۔